آج ہم جس بزرگ ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نام مبارک ہے حضرت سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 12 اکتوبر 1917 کو پیدا ہوئے اور 15 جنوری 2003 کو ان کا لاہور میں وصال ہوا اور رائے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ان کو دفنایا گیا۔ اور یہ نجیب الطرفین سید تھے اور آپ نے تمام عمر اللہ اور اس کے رسول پر ان کی تعلیمات پر عمل کیا، اطیع اللہ اطیع الرسول اور فتح بعونی یحکم اللہ پر عمل کیا، اور آپ مستجیب الدعوات، یعنی جب بھی آپ سے کسی نے عرض کیا کہ میرا یہ کام تو فوراً کام ہو جاتا تھا۔ ہاں، آپ نے تمام زندگی شریعت کی پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو جو بھی ان کی آیا بارگاہ میں، انہوں نے اسے بھی اسی کا شریعت کا درس دیا، شرک سے ممانعت کی۔ اور بڑے سائل آتے تھے اور ان کے کام ہوتے تھے، بڑی بڑی دور سے دنیا آتی تھی، یہ نہیں کہیں جاتے تھے۔ شہرت، عزت، دولت انہوں نے کچھ نہیں بنائی، فقیرانہ زندگی گزاری، اسی لیے ان کے مزار مبارک پر بھی فقیر بادشاہ ہی لکھا گیا ہے۔ یہ فقیر بادشاہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ رائے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آج بھی ان کا مزار مبارک ہے۔ لوگ بتیرے آتے ہیں، ان کی آل اولاد جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے جو ان کا دیا ہوا صدقہ ہے مولا حسین کا، تو وہ آج بھی چل رہا ہے سلسلہ۔ تو وہ دنیا کے کام ہو رہے ہیں، جادو ٹونے، جو لوگ ستائے گئے ہیں دنیا میں، کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی جنات حملہ کر دیتا ہے، کوئی ایسا روگ، ایسی بیماریاں، ہر کام کے لیے اللہ کی مخلوق رجوع کرتی ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہاں کی پہلی شرط۔ وہ کچھ مانگتے نہیں وہاں رائے میں، صرف وہ یہ کہتے ہیں نماز مانگتے ہیں ہم، جب نماز پڑھ دیں تو کام ہو جائے گا، دعا ہو جاتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کام کرنا ہے، کسی بندے نے تھوڑی کرنا۔ تو انہی کی زندگی کا واقعہ میں سید حسین شاہ صاحب ہیں، میرے والد گرامی ہیں، ان کی زندگی کا واقعہ ایک پیش کے خدمت کرتا ہوں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا، پارہ ہے دوسرا اور رکوع ہے 17واں اور آیت نمبر ہے 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ فرمایا واہ میں نے، اور اذا میں نے جب، سالکا آپ سے پوچھیں، عبادی انی میرے متعلق، انی یعنی میرے متعلق، فا میں نے پس، انی میں، قریب میں قریب ہوں۔ یعنی لوگوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ اللہ کہاں ہے اور کیسے اس سے ملا جا سکتا ہے، کیسے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ پکارے مجھے، فلیستجیبوا لی ہاں پس میرا حکم مانے، ہاں فرمایا ولیؤمنوا اور ایمان لائیں مجھ پر، بی لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ پائیں، ہدایت پائیں۔ تو واقعات تو ان کی زندگی میں اس طرح سے ہے یہ کہ یہ فلیستجیبوا لی یعنی کہ حکم مانے۔ تو جنہوں نے حکم مانا وہ اللہ کے پیارے کہلائے اور وہ مستجیب الدعوات ہوئے۔ اسی طرح سے یہ ایک آستانہ عالیہ ہے وہاں پنڈی میں، ان کے گدی نشین تھے، وہ تشریف لائے وہاں کے پیر صاحب کہلاتے تھے وہ۔ ابو جی نے تو ساری عمر کبھی پیر صاحب نہیں کہلایا، نہ وہ کوئی نام نہیں اپنا رکھا، انہوں نے کہا جو دل کرے کہہ دو بس۔ صوفی صاحب کوئی کہتا تھا، کوئی شاہ صاحب کہتا تھا، کوئی بابا جی کہتا تھا، وہ پسند نہیں کرتے تھے کوئی نا عزت دولت شہرت کسی طرح کی بھی۔ سادہ ایک کیٹی کا سوٹ میلا کچیلا سا جسم پہ پہنا ہوتا تھا انہوں نے، اور بس اسی طرح سادی ٹوپی میلی کچیلی سی، یعنی جس سے پتہ نہیں لگتا تھا یہ بندہ کوئی ولی اللہ ہے یا نیک ہے یا پیر صاحب ہے یا بڑا آدمی ہے، نہیں، ہمیشہ سادگی میں فقیری میں زندگی گزاری، اور بیٹھتے تھے زمین پہ چٹائی پہ، مگر ہاتھ بہت اونچا پڑتا تھا، وہ آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک آستانہ عالیہ کے پیر صاحب آئے جناب، اور وہ حضوری کلندری مشہور تھے، نانگا بابا، تو ایسے کوئی تخلص تھا، تشریف لائے، والد محترم اس وقت آرام فرما رہے تھے، سہ پہر کا ٹائم تھا، قیلولہ فرما رہے تھے،
میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا، پیر صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی دروازہ پر تشریف لائے سائل، اسے واپس نہ لوٹائیں۔ چنانچہ میں نے اندر ملاقات کرا دی اور میں وہیں کمرہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بعد سلام کے بابا صاحب نے پیر صاحب کے یعنی پوچھا، آنے کا سبب پوچھا، تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بس آپ کی نیاز بندی کے لیے حاضر ہوا تھا، پتہ لگا تھا آپ کی زیارت کے لیے، تو میں اجازت چاہتا ہوں، میں دعا کیجئے کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا میں حج پہ جا رہا تھا تو میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ آپ سے مل کے جاؤں، میری خواہش تھی کہ آپ کا پتہ لگا تھا کہ آپ یہاں، تو میں آپ سے مل کے جانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں میں خیریت سے واپس آؤں، تو خیریت کے ساتھ نعمتیں لے کر واپس آؤں۔ بابا صاحب حج کا نام سن کر چونک گئے اور فرمانے لگے ابو جی نے کہا پیر صاحب آپ کا اس سال تو حج ہے ہی نہیں۔ پیر صاحب نے عرض کی میرے تو تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور پرسوں حاجی کیمپ روانگی ہے میری، میں تو آخری وقت پہ یہاں آیا ہوں، حاجی کیمپ جا رہا ہوں کل پرسوں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ آپ کی درخواست تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف رکھی ہے، اور جو درخواستیں دائیں طرف ہیں صرف ان کی حاضری وہاں ہے، باقی بائیں ہاتھ والوں کی حاضری نہیں ہے۔ میں کمرے میں کھڑا ایک کونے میں یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ پیر صاحب نے ان سے نہ رہا گیا، پیر صاحب سے، اور پھر سوال کر ڈالا پیر صاحب نے، آخر مجھے، وہ بھی سید تھے پیر صاحب بھی، کہہ رہے ہیں آخر مجھے کیوں حاضری نہیں ہے وہاں پہ؟ ابو جی نے فرمایا بیٹا کل صبح دفتر جائے گا، آپ اس سے پوچھ لیجیے گا۔ لہذا پیر صاحب اداس ہو گئے اور اجازت لے کر باہر نکل گئے۔ دوسرے دن صبح کو جب میں دفتر جانے لگا تو میرا قاعدہ تھا، دستور تھا کہ ابو جی کے کمرے میں پہلے حاضری دینی، ان کے قدم بوسی کرنی اور اجازت لینی، پھر دفتر جاتا تھا۔ تو میں جب گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے وہ پیر صاحب پوچھیں گے آج، تو کیوں حج سے روکا جا رہا ہے؟ تو بیٹا بتا دینا کہ آپ کے گھر میں ہلچل مچنے والی ہے، اور اگر آپ نے گھر پہنچنے میں دیر کر دی تو آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، آپ فوراً اپنے گھر پہنچیں، اور اسی وجہ سے آپ کو حج کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ تقریباً 10 بجے کے قریب پیر صاحب کا فون آیا مجھے، کہہ رہے کہ بیٹا والد صاحب نے کیا فرمایا، کیا بتایا؟ میں نے عرض کر دی جیسے جیسے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ چپ ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا، اور کوئی 1:30 بجے کے قریب پھر دوبارہ فون آیا۔ وہ رو رہے تھے پیر صاحب اور کہتے تھے کہ راول پنڈی سے فون آیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی چارپائی کے نیچے سے ہمارا داماد جائیداد کے سارے کاغذات لے اڑا ہے۔ آپ کے والد بیٹے صحیح کہہ رہے تھے، صحیح فرمایا تھا، اگر میں ان کا کہا کل مان لیتا تو کروڑوں کے نقصان سے بچ جاتا۔ خیر اس وقت تو وہ راول پنڈی چلے گئے پیر صاحب۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنی والدہ مرحومہ کا 40واں کرنے کے بعد پنڈی سے پھر واپس ایک دن دوبارہ لاہور والد صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آج ان کے ساتھ ایک کلاس 1 آفیسر بھی تھے ان کے ساتھ، ان کے غالباً وہ یعنی کہ سالے تھے، وہ سیکریٹریٹ میں لگے ہوئے تھے، سالے تھے ان کے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ مجھے دیکھ کے وہ پہچان گئے کیونکہ میں بھی سیکریٹریٹ کا آدمی تھا، اور کہنے لگے آج میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ یعنی وہ پیر صاحب نے ابو جی سے کہا پہلے آپ وعدہ کریں کہ جو ہم مانگیں گے وہ آپ ہمیں دے دیں گے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ فقیر آپ کو کیا دے سکتا ہے، میں کس قابل ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو پھر ابو جی نے ارشاد فرمایا کہ میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے چیز نہ دینے والی ہو، تو جس لائق ہوں گا حاضر ہوں، فقیر پیش کر دے گا۔ ابو جی نے پوچھا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ ظاہر ہے پیر صاحب تھے اور جبے والے ماشاءاللہ وہ بھی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چرگا منگائیں۔ شبان لذیذ ہوتا تھا ٹاؤن شپ میں نا، شبان لذیذ ریسٹورنٹ اس وقت ہوتا تھا ٹاؤن شپ میں، تو وہ میں ابو جی نے مجھے فوراً جیب سے پیسے نکال کے دیے کہ بیٹے جاؤ ان کے لیے چرگا لے آؤ۔ چرگا لے آیا، میں ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے تھوڑا سا چکھا، پھر وہ اپنی باتیں شروع ہو گیا۔ ابو جی نے کہا جس بات آئے ہیں جس کام وہ بتائیے آپ۔ وہ کہا جی جو ہم آئے ہیں وہ لے کے جائیں گے۔ ابو نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس لائق بھی ہوں میں حاضر ہوں، مگر میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ آخر پیر صاحب بولے شاہ صاحب عرض یہ ہے، یہ نعمت جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے
اور ایک لمحے میں بتا دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا ہے. میرا تو ایمان اور پکا ہو گیا آپ پہ. تو جو جیسے میری ماں کی اطلاع پہلے پتہ لگ گئی. تو یہ جو صاحبزادہ کھڑا ہے شہزاد حسین، یعنی میرے بارے میں کہا انہوں نے، ہمارے سامنے اسے سینے سے سینہ لگا کر اپنی چیز نہ اسے منتقل کر دیں. میں پیر صاحب ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں، ہیں جی، کیونکہ آپ بھی عمر کے آخری حصے میں ہیں اور آپ کے بعد مخلوق خدا اس فیض سے محروم نہ رہے اور آپ کے بعد بھی یہ فیض جاری رہے. والد محترم ان کی بات خاموشی سے سنتے رہے اور پھر یوں گویا ہوئے، یہ صاحبزادہ اس لائق نہیں ہے. میرے بارے میں کہا یہ اس لائق نہیں ہے. آپ نے تو اس کی سفارش کر دی. دنیاوی لحاظ سے تو آپ لوگوں کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ چیز ایسے سینے سے سینہ لگا کر نہیں دی جاتی. ابو جی نے کہا اس کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. ابو جی نے کہا یہ چبائے گا، لوہے کے چنے چبائے گا؟ بار بار فرمانے لگے یہ روز دفتر جاتا ہے، ہاں اس کو صاف کر کے بھیجتا ہوں، شام کو واپس آتا ہے گندگی میں بھرا ہوا. میرا کتاب کھلنے لگ گئی. اس کی آنکھیں آلودہ، اس کے کان آلودہ، اس کی زبان آلودہ. اس کو کہو اپنا برتن صاف کر لے، ہوا سے خمسہ درست کرے، روزہ رکھے ہوا سے خمسہ کا. تو فقیر حاضر ہے. پیر صاحب جو سوال کر بیٹھے تھے سہم گئے. میں بھی گھبرا گیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اچھی میری سفارش کی پیر صاحب نے، میری تو کتاب ہی کھلوا دی. مجھے بڑا سخت پیر صاحب پہ غصہ آ رہا تھا اور افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیا. پھر اچانک پیر صاحب نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولے، پیر صاحب بولے اچھا کچھ راہ حق کے مسافر کے بارے میں بتا دیں کہ راہ حق پر کیسے چلا سکتا ہے، انسان کیسے چل سکتا ہے، کرم فرمائی ہو جائے. یہ سن کے ابو جی پھر خاموش رہے تھوڑی دیر، ایک لمبی سانس لی اور اپنی گردن اپنے گریبان میں کچھ دیر جھکائے بیٹھے رہے جیسے مراقبے کی حالت ہو. پھر کچھ یوں گویا ہوئے، راہ حق کے مسافر کو ہر حال اور ہر کال میں اپنی روحانی تشخص برقرار رکھنا چاہیے. مراقبہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کریں کہ معنی و مفہوم اندر اتر جائیں. فرمایا چھوٹے اور بڑے کا امتیاز کیے بغیر سلام میں پہل کرنی چاہیے. اور مخلوق خدا کو دوست جاننا ضروری ہے. نہ محرم عورتوں کی طرف نظر نہیں اٹھانی چاہیے. نماز ایسی ہونی چاہیے کہ خدا کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم ہو جائے. شک کو دل میں جگہ نہ دیں. پھر آپ ارشاد فرمانے لگے جس شخص کے دل میں شک جاگزی ہو وہ عارف کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے شیطان جو ہے نا، شک شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ آدم ذات جتنے بھی ہیں ان کو وہ شکار کرتا ہے، وہ اپنی روح سے دور کر دیتا ہے اور روحانی قدروں سے دوری آدمی کے اوپر علم اور آگاہی بلکہ عرفان کے دروازے بند کر دیتی ہے. ابھی بابا صاحب کا بیان جاری تھا اور محفل پہ سکتہ طاری تھا. ایسے موقع پر میں اپنے لکھتا رہتا تھا تھوڑا بہت کیونکہ میں نے شارٹ ہینڈ کا علم سیکھا ہوا تھا، میں اس میں اتارتا رہتا. بعد میں پھر اسے لمبا فرمایا بیٹا جھکنے میں عظمت ہے. تم اگر میری طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا جھکنے میں عظمت ہے، اگر تم کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاؤ تو اس سے فوراً معافی مانگ لو، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جائے تو اس کو فوراً معاف کر دو، اس لیے کہ انتقام بجائے خود ایک صوبت ہے. انتقام کا جذبہ اعصاب مزمل کر دیتا ہے. بابا صاحب مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے بیٹا آپ بہت غصے والے ہیں، اس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا. آپ کو غصہ کی آگ پہلے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، انرجی ضائع کرتی ہے اور روحانی قوت کے سیل کو تباہ کر دیتی ہے. ابو جی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نوح انسان کے لیے کسی قسم کا نقصان پسند نہیں فرماتا. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں اللہ ایسے ہی احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. بیان ان کا جاری تھا. فرمانے لگے بیٹا شمع پہلے خود جلتی ہے اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آگ کی نظر کر کے خود کو فنا کر دیتی ہے تو اس اثار پر پروانے شمع پر جانثار ہو جاتے ہیں. پیر صاحب دیکھ کے دنگ رہ گئے. پیر صاحب کو سکتہ طاری ہو گیا. اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے. وہ سنے چلے جا رہے تھے، سمندر بہہ رہا تھا. میں اپنی روح کو دھونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پیر صاحب نے کیا کروں؟ فرمایا روح کو پاکیزہ کرنا تو خدا کے حضور عجز و انکساری سے کام لو، توبہ و استغفار کرو. زبان میں اثر لانا چاہتے ہو تو رزق حلال کھاؤ، اپنی ہاتھ کی کمائی محنت کی کمائی سے روٹی کھاؤ. یہ ارشاد فرمایا.
وہ لگے گا اس سے، اور سچ بولو، باوضو رہو، تم دیکھو گے کہ تمہاری زبان میں اثر آ گیا ہے۔ تو فرمایا راہ حق کے مسافر کو چاہیے کہ مراقبے میں حق تعالیٰ کا تصور کرے تو وہ اس کی آنکھ کا ادراک بن جائے۔ فرمایا کہ حق اللہ اور یا اللہ دو ایسے کلمے ہیں، یہ آنکھ اور ذہن با یک وقت مرکز دونوں کا حق تعالیٰ ہو تو نور الہی کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس قوت کو اور زیادہ بڑھایا جائے تو انسان کے تابع ہر شے ہو سکتی ہے۔ ابو جی فرمانے لگے کہ بیٹا مادیت سے نجات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ میں کہا مادیت کیا ہے؟ عرض کیا یہ مادہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جسم مادہ ہے کیونکہ وزن رکھتا ہے، اور ہر شے کا باطن نور ہے، اور اس طرح نور پر حکم چلانے کے لیے نور ہی درکار ہوتا ہے۔ اپنی جسمانی غذا کو کم سے کم کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح طاقتور ہوتی جائے گی، اور جب روح طاقت میں بڑھ جائے گی تو نور بڑھے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ دربار رسالت تک رسائی ہو جائے گی، اور یوں کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو جائے گی۔ جس کو کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ والد گرامی کا ایسا جب آپ بیان فرما رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا علم اور عرفان کا سمندر ٹانٹے مار رہا ہے۔ ایسے ان کا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ اور رسول کریم سے اتنا تھا کہ آپ کو کسی کے کام کے لیے فرصت نہ تھی۔ جس سے ملاقات ہوتی تو بس حق تعالیٰ کی خاطر، جس کا کام کرتے تو حق تعالیٰ کی خاطر بس، اور رسول کریم کی خوشنودی کی خاطر کام کرتے، اور اسی ذات میں گم ہو جاتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔